إنما يخشى الله من عباده العلماء. اب ہم سریہ غمر کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سریہ غمر کو سریہ عکاشہ بن محسن اسدی بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 لوگوں کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا تھا. یہ جو مقام غمر ہے یہ ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جن کا نام تھا بنو اسد. یہ اس کے ایک چشمے کا نام ہے. تو ان لوگوں نے اس چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا اور ان کو پتہ چلا کہ جس جماعت سے یہ مقابلہ کرنے آئے ہیں وہ مقامی لوگ ڈر کر بھاگ گئے ہیں. تو ادھر ادھر اطلاع کے لیے انہوں نے لوگوں کو روانہ کیا. تو ایک آدمی جن کو انہوں نے روانہ کیا ان کا نام تھا شجاع بن وہب. ان کو ادھر ادھر تلاش کے لیے روانہ کیا. تو جو آس پاس کے علاقے تھے ان میں روانہ کیا تاکہ مویشیوں کا کچھ پتہ چلے. تو انہیں مویشیوں کا تو کچھ پتہ نہ چلا بلکہ ایک شخص ان کے ہاتھ لگ گیا. وہ اس کو پکڑ کے لے آئے اور پھر اس سے پوچھ گچھ کی کہ بتاؤ ہمیں کہ مویشیوں کا ٹھکانہ کیا ہے. بہرحال اس نے بتا دیا کہ مویشیوں کا کیا ٹھکانہ ہے. تو کہا کہ ہمیں اس جگہ کی نشاندہی کرو اور ہمیں وہاں لے جاؤ. تو اس نے اس جگہ کی نشاندہی کی اور انہیں وہاں لے گیا. جب وہاں پہنچے تو وہاں مویشی موجود تھے اور وہاں پہنچ کر 200 اونٹ ہاتھ لگے اور ان 200 اونٹوں کو ہانک کر وہ مدینہ منورہ لے آئے. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک دو باتیں میں اور بھی بتاتا چلوں کہ ان کا یہ جو نام آیا ہے عکاشہ بن محسن یہ ایکچولی بنو اسد سے تھے اور یہ قریش کے حلیف تھے اور یہ سابقون الاولون میں سے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شروع کے دور میں اسلام قبول کیا. یہ بدری تھے، اہل جنت میں سے تھے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریۃ الغمر میں ان کو بطور عامل بھیجا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ شہید ہو گئے. بدر میں ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو حضور نے ان کو کھجور کے خوشے کی ٹہنی یا کوئی اور لکڑی مقابلے کے لیے دی جو ان کے ہاتھ میں لکڑی سے بدل کر تلوار بن گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وفوق كل ذي علم